باپ کے انتقال پر گھر والوں پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اس کا اندازہ گھر والے ہی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو گھر میں فاقے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا ایک سنار کی فیملی کے ساتھ کہ اس کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو ایک ہار دے کر کہا، بیٹا اسے اپنے چاچا کی دکان پر لے جاؤ، کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دیں۔ بیٹا چچا کے پاس گیا۔ چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھ کر کہا، بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ بہت ہلکی ہے، تھوڑا رک کر بیچیں گے تو اچھے دام ملیں گے۔ جب تک یہ ہار واپس لے جاؤ اور یہ کچھ پیسے لے جاؤ، گھر کا راشن وغیرہ چلاؤ، اور کل سے میرے پاس دکان پر آ کر بیٹھو اور کام سیکھو۔ اگلے دن سے وہ لڑکا دکان پر ہیروں اور جواہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ ہار کی بات آگے پیچھے ہو گئی، وہ جو دکان سے ملتا اس سے گھر چلتا رہتا۔ کرتے کرتے وہ ہیرے پرکھنے میں ماہر ہو گیا۔ تب ایک دن اس کے چاچا نے کہا، بیٹا کل اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا، اب وقت ہے اسے بیچنے کا۔ لڑکے نے اگلے دن دکان پر لانے کے لیے ہار ماں سے لیا۔ جیسے ہی ہاتھ میں پکڑا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ہار نقلی تھا۔ وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان لوٹ آیا۔ چچا نے ہار کے بارے میں پوچھا تو بتایا، چاچا وہ ہار تو نکلی تھا۔ چچا مسکرائے اور بولے، جب تم پہلی بار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جعلی بتایا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا ہے تو چچا ہماری چیزوں کو بھی جعلی بتانے لگے۔ آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے۔ سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے، دیکھتے اور جانتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سب صحیح ہو۔ بالکل ایسے ہی دین کا علم نہ ہونے کی بنا پر غلط فہمی کا شکار ہو کر کچھ لوگ علماء کرام اور بلکہ بعض لوگ تو اسلام کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یقیناً اس میں دنیا اور آخرت کی بربادی ہی بربادی ہے۔